بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، عزت دار کلام ہے۔ پاک رب نے ہم سے کیا مطالبہ فرمایا ہے تو قرآن سے ہم کو پتہ چلے گا۔ باہر ملک سے ہمارے ساتھی، دوست، بیٹے یا بھائی کا خط آتا ہے تو اس کو ہم صندوق میں نہیں رکھتے ہیں، اس سے برکت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اس نے کیا کہا ہے خود سمجھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں یا کسی اور سے پڑھواتے ہیں۔ تو قرآن برکت والی کتاب ہے، لیکن اس سے افضل بات کہ پاک رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیا مطالبہ فرما رہا ہے۔ الا لہ الخلق، خبردار مخلوق اللہ کی ہے، لہ الامر، تو بات بھی اللہ کی چلے گی۔ یہ جسم ہمارا نہیں تو ہماری مرضی بھی نہیں چلے گی۔ لم یکن شیئا مذکورا، ہم اس دنیا میں نہیں تھے، آئے اپنے اختیار سے نہیں، ورنہ ناخن کو روک لو، آپ کا جسم آپ کی مرضی تو ناخن کو روک لو، بالوں کو روک لو اور دانتوں کو بڑھا دو، نہ آپ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا جسم، اللہ کا مخلوق، اللہ کی خلقت، تو بات بھی اللہ کی چلے گی، امر وہ بھی اللہ کا چلے گا۔ الا لہ الخلق، خبردار تمام مخلوقات اللہ کی ہے، لہ الامر، تو اللہ کی بات چلے گی، کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ لہٰذا ہم ایک مشین خریدتے ہیں یا موبائل، اس کے ساتھ چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں مینول بک۔ انسان عظیم ہے، اشرف المخلوقات ہے، پوری دنیا اس کے لیے مسخر ہے، اوپر پرندوں کی طرح جاتا ہے، پلوٹو نیپچون کے تلاش میں ہے، عطارد اور مریخ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے لیے مینول بک کون سا ہے؟ جواب قرآن۔ آپ اس دنیا میں کیسے چلیں گے، اس چیز کو کس طرح استعمال کریں گے، اپنی عقل کو، سوچ کو، آپ کا عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت آپ کی کس طرح ہوگی، وہ آپ کو قرآن بتائے گا۔ خاص بات سمجھو، ہم مسلمان ہیں، عالم اسلام والے اور مسلمان خوش ہو جائیں۔ قرآن نے ہم کو حد، باؤنڈری دی ہے، یہ کرنا ہی نہیں کرنا، یہ کھانا ہی نہیں کھانا، یہ پینا ہی نہیں پینا، یہ پہننا ہی نہیں پہننا، یہاں شادی کرنی یہاں نہیں کرنی ہے، میراث اس طرح تقسیم کرنی ہے، اس طرح نہیں۔ 6 شیئرز ہیں، 6 حصے ہیں، 12 افراد کے لیے، 8 عورتیں 4 مرد ہیں، یہ ہم کو قرآن نے بتایا۔ اگر قرآن کو درمیان سے نکال دیا جائے پھر کیا ہوگا؟ چائنا اور رشیا کی طرح کتے، خنزیر، بندر لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن درمیان سے نکالو تو ان میں تمیز نہیں ہے، ان کی چچی نہیں ہے، ممانی نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، پھوپھی نہیں ہے، نانی نہیں ہے، دادی نہیں ہے۔ یہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ یہاں شادی کرنی یا نہیں کرنی، یہ کھانا ہی نہیں کھانا، یہ پینا ہی نہیں پینا۔ وہ شراب پیتے ہیں انڈیا والے، بال ٹاکرے کے لڈوانی، وہ صبح صبح اٹھ کر گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ ہم مسلمان پاک ہیں، زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، اس لیے ہم خوش ہیں۔ ہمارا قرآن پر یقین ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اس لیے ہم خوش ہیں۔ خودکشی وہاں زیادہ ہیں جو ایتھیسٹ ہے، سیکولر ہے، پھر جو علی کتاب ہے، ان کے بڑے شہر میں 20 بڑے پاگل خانے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اور تقدیر کی نعمت نہیں ہے۔ 10 ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجسٹ ایسے ہیں جو کافر ہو چکے ہیں، اگرچہ ہم میڈیا کے اعتبار سے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، بدنام ہیں، تو ہمارے دھڑا دھڑ لوگ کافر کیوں نہیں بن رہے، عیسائی، سکھ؟ باوجود یہ کہ ہم مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، بدنام ہیں، پھر بھی دھڑا دھڑ
ٹونی بلیئر کے گھر والے مسلمان ہو رہے ہیں، کلنٹن کے گھر والے مسلمان ہو رہے ہیں، امریکہ کے بحریہ میں 7,000 افیسر مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ 313 کتابیں اور کاپیاں اتری تھیں۔ وہ وقتی اور قومی کتابیں تھیں اور کاپیاں تھیں۔ قرآن وقتی نہیں ہے، قومی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن ھدی للعالمین ہے اور کعبہ بھی ھدی للعالمین ہے، تو حضور رحمت للعالمین ہے۔ یاد رکھو، قرآن کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ یہ وقتی اور قومی نہیں، وہ کتابیں وقتی اور قومی تھی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی شکر عطا فرمائے کہ اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کا ترجمہ، تشریح، تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو۔ پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں تشریح کریں گے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ، اس سے قرآن کھلتا ہے۔ فتح یفتح، کھلنا، کھولنا، اس سے قرآن کھلتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔ 7 مثانی، وہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ شافیہ، کافیہ، ام القرآن، قرآن کا جڑ، اصل، بڑے نام ہیں اس کے، لیکن ہم کو اس کے مضمون پر عمل کرنا چاہیے۔ جو اس میں مضمون ہے، ایک توحید ہے، ایک توحید ہے، اور ایک رسالت ہے، اور ایک قیامت ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، یہ تینوں مضامین اس میں ہیں۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کے اندر 3 باتیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت، 3 باتیں ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو مضمون ہے توحید والا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت فرمائی، احکام اکثر بلکہ تمام مدینہ میں 10 سال میں اترے، معمولی عرصہ ہے۔ بڑا عرصہ 13 سال عقیدے کی محنت ہوئی کہ شرک سے بچو، اگر شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری وکما قال۔ تو شرک سے بچنا ہے۔ ہم بت کے سامنے سجدے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ زندہ بزرگ، مردہ بزرگ، قبر کے سامنے سجدہ بھی شرک ہے، اس کا طواف بھی شرک ہے، اس سے مانگنا بھی شرک ہے۔ طور سے آواز لگائیں، اے ابوبکر کشتی پار لگا دے، اے عمر آپ مشکل کشاں ہیں، اے عثمان بیٹا دے دیں، یہ شرک ہے۔ یہ تینوں افراد جب نہیں تھے، بزرگ نہیں تھے، تو اس سے پہلے ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، جب یہ حضرات نہیں تھے تو پہلے کون بیٹا دیتا تھا؟ کون خزانہ دیتا تھا؟ کون کشتی پار لگاتا تھا؟ کون مشکل کشا تھا؟ اللہ۔ تو ان بزرگوں کے آنے کے بعد اللہ کی چھٹی ہو گئی، یہ شرک ہے۔ دور سے غیر اللہ کو آواز دینا کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی وہ سن رہا ہے یا یہاں موجود ہے یا وہ سنتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ بہرحال تو قرآن کا مضمون جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید، اللہ ہی کو مانو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، یا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ با کے ساتھ، اسم، نام، اللہ، اللہ، میں شروع کرتا ہوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس نے علم حاصل نہیں کیا ہوگا
جو اس کا مطلوبہ تفسیر کا علم ہے قیامت تک وہ نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ میں شروع کرتا ہوں، اشرع، ابتدئ، جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہے، یہ گرامر کی بات ہے، تو آپ سیکھیں گے۔ بک 1 بک 2 کے لیے آپ گرامر سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی گو ٹھیک ہے، وی گوز غلط ہے، ہی گوز غلط ہے، ہی گو ٹھیک ہے، ہی گوز ٹھیک ہے، ہی گو غلط ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس کے لیے صرف، نحو اور گرامر، ادب، یہ آپ نے سیکھنا ہے۔ صرف عربی آ جائے اور آپ قرآن سمجھ سکیں یہ بات غلط ہے۔ پورا عرب قرآن کو جانتا ہے۔ ائمہ حرمین ان کے علماء اہل لسان اہل عرب ہے، لیکن اہل لسان ہے، لیکن وہ 16 سال علم حاصل کرتے ہیں، 16 سال علم حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو اہل لسان ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ یہی علوم پڑھتے ہیں جو 14 علوم ہیں۔ پورا عرب 14 علوم پڑھتا ہے، جو عالم بنتے ہیں وہی۔ تو اشرع تب سمجھ میں آئے گا۔ ایک ایک قرآن کو کسی عالم سے سمجھنا یا تفسیر سے سمجھنا کہ آپ سمجھ جائیں، یہ بہت آسان کام ہے، قرآن آسان ہے، لیکن بیٹھ کر کسی کو سمجھانا اس کے لیے علوم کی ضرورت ہے۔ اس پر کلپ ہمارا گزر چکا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ سارے جہان کا مالک کون؟ اللہ، اس کے لیے تعریف ہے۔ ہم جس کی بھی تعریف کریں نا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 3 انصاف کے دن کا مالک ہے۔ 4 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ 5 ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ 6 ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا ہے۔ انعمت علیہم، رجال اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہاں سے ہدایت ملے گی، قرآن و حدیث۔ اور رجال اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ انبیاء، رسول۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ان سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ہم، اگر یہود و نصارہ مراد نہیں ہے تو ان سے کون مراد ہے؟ لہٰذا یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں جانا ہے، یہ اللہ نے روکا۔ اللہ نے روکا شراب نہیں پینا ہے، اللہ نے روکا فرقواریت نہیں کرنی ہے، اللہ نے روکا بدکاری نہیں کرنی ہے، لیکن ہو رہی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے طریق پر مت جاؤ، لیکن تم ایسے ہو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ وَاقَعَ أُمَّهُ لَوَاقَعْتُمْ۔ فرماتے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے جاؤ گے اے مسلمانوں، بالش بالش، ذراع ذراع فرق نہیں ہوگا۔ بالکل ان کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں۔ ہماری شادی، ثقافت کس طریق پر ہے؟ حضور کی سنت پر عمل کرو، اس پر فخر کرو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے۔ نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض، اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ سنت پر چلو، اس پر عمل کرو اور اس پر شرعی فخر کرو، شرمو مت۔ آمین۔ یا اللہ اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، قرطبی، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
یا اس کا ترجمہ استجب، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ کا نام ہے پھر بھی آہستہ پڑھو، اور اگر دعا ہے پھر بھی آہستہ ہے تو آمین آہستہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اونچی آواز سے پڑھو، ادھر بھی دلیل ہے ادھر بھی دلیل ہے، لڑائی مت کرو۔ فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذلک واسع، نیچے ہاتھ باندھو یا اوپر، دونوں کی گنجائش ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں لہذا اس میں لڑائی جھگڑے مناظرے بحث مت کرو۔ آمین آہستہ ٹھیک حدیث ہے، اونچی آواز سے حدیث ہے، دونوں طرف ہے۔ ہم کیوں لڑتے ہیں؟ اور لڑتے ہیں، ہم مناظرے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ جو ہم نے ترجمہ کیا پڑھیں نہ پڑھیں، جو حضرات فرماتے ہیں نہ پڑھیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، جو حضرات فرماتے ہیں پڑھیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ لہذا ہم کو لڑنا نہیں چاہیے، ہم کو جھگڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت ایسی پڑھ لی فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس نے نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور بالکل صحیح۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے، آمین کے حوالے سے، فروعی اختلافات کے حوالے سے امت مسلمہ پریشان ہے، پریشانی ختم ہو گئی۔ جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑو، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جوڑ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ آگے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، وہ اگلی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔